وہ اکیلا تھا لیکن اس کی آواز پوری قوم کی آواز بن گئی۔ ایک شخص جس نے برطانیہ اور امریکہ جیسے سامراجی طاقتوں کو للکارا، ایران کے عوام کے لیے اس نے اقتدار کو قربان کر دیا۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر مصدق کی، وہ رہنما جس نے ایران کو خود مختاری کا خواب دکھایا۔ محمد مصدق 1882 میں تہران میں ایک بااثر اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کے لیے یورپ گئے، فرانس اور پھر سوئٹزرلینڈ، جہاں سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ایران واپس آئے تو ایک ایسے نظریے کے ساتھ جو اس وقت کے حکمرانوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ پارلیمانی جمہوریت، شفاف حکومت اور بیرونی مداخلت سے پاک ایران کے حامی تھے۔ مصدق کا کہنا تھا کہ جب تک ایران کے وسائل پر غیر ملکی قابض ہیں، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ رضا شاہ پہلوی نے جمہوری آوازوں کو دبایا، مصدق نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا اور خاموشی اختیار کی۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد رضا شاہ کو معزول کر دیا گیا اور ایران میں جمہوریت کی نئی لہر پیدا ہوئی۔ مصدق نے دوبارہ پارلیمنٹ کا رخ کیا۔ اب وہ صرف سیاستدان نہیں تھے بلکہ عوام کی امید بن چکے تھے۔ ایران کا سب سے قیمتی اثاثہ تیل اس وقت اینگلو ایرانین آئل کمپنی کے ہاتھوں میں تھا، یعنی برطانیہ کے قبضے میں۔ ایران کو ان کی دولت کا ایک معمولی حصہ ملتا تھا۔ مصدق نے اعلان کیا کہ تیل ایران کا ہے اور اب اس پر صرف ایران کا حق ہے۔ 1951 میں پارلیمنٹ نے مصدق کی تجویز پر تیل کو قومی ملکیت میں لینے کا فیصلہ کیا، متفقہ ووٹ کے ساتھ۔ یہ لمحہ تاریخ ساز تھا۔ ایران نے پہلی بار سامراجی طاقت کو کھلے عام چیلنج کیا تھا۔ مصدق نے صرف تیل نہیں، پورا نظام بدلنے کا بیڑا اٹھایا۔ زمینی اصلاحات، تعلیم پر سرمایہ کاری اور کرپشن کے خلاف اقدامات کیے۔ لیکن برطانیہ نے تیل کی خریداری بند کر دی، ایرانی اثاثے منجمد کر دیے اور بین الاقوامی دباؤ بڑھا دیا۔ ملک میں مہنگائی بڑھی، بے روزگاری پھیلی اور دشمنوں کو موقع مل گیا کہ وہ مصدق کے خلاف سازشیں کریں۔ برطانیہ نے امریکہ کو اپنے جال میں پھانس لیا اور اسے مصدق کے خلاف راضی کر لیا، اور صدر آئزن ہاور نے ایک منصوبے کی منظوری دے دی۔ کہا گیا کہ اگر مصدق رہا تو ایران کمیونسٹ بن جائے گا، لیکن اصل مقصد تھا تیل۔ 1953 میں CIA MI6 نے مشترکہ طور پر ایک خفیہ آپریشن لانچ کیا، آپریشن ایجیکس۔ تحریکیں، مظاہرے، رشوت، اخبارات میں جھوٹے بیان، یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت ہوا۔ شاہ پہلے ملک سے بھاگا، پھر دوبارہ اقتدار میں لایا گیا۔ مصدق کو گرفتار کیا گیا، ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ عدالت میں پیش ہوئے لیکن سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ 3 سال قید تنہائی اور پھر زندگی بھر کے لیے نظر بند۔ 1967 میں آپ کا انتقال ہوا، نہ کوئی جنازہ، نہ عوامی رسائی۔ مصدق جسمانی طور پر ختم ہو گئے تھے لیکن ان کا نظریہ زندہ رہا۔ 1979 کے انقلاب میں ان کے نعرے پھر سڑکوں پر گونجے۔ آج بھی جب ایران میں آزادی کی بات ہوتی ہے، مصدق کا نام ضرور آتا ہے۔ انہوں نے تخت نہیں مانگا، قوم کی خودداری مانگی، اور شاید اسی لیے وہ آج بھی زندہ ہیں ہمارے دلوں میں۔